یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ انسان کے دو حالت ہے۔ ایک حالت وہ ہے کہ جس میں اسے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کو خلوت کہتے ہیں، اور دوسری حالت وہ ہے جس میں اس نے اوروں کو بچانا ہے، اس کو جلوت کہتے ہیں۔ خلوت خلا سے ہے اور جلوت جلا سے ہے، جلا یجلو اور خلا یخلو۔ خلوت نشینی اپنی حفاظت کے لیے، بزرگان دین اولیاء کرام مشقیں کرتے جنگلوں میں، بیابانوں میں، دشتوں میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ لیکن علماء کرام کے لیے خلوتوں میں رہنا منع ہے، وہ جلوت میں ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس سرمایہ ہے ہدایت کا، وہ اوروں کو بچا سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تک باقاعدہ وحی نہیں آئی تو آپ غار حرا میں وقت زیادہ گزارتے تھے حفاظت کے لیے۔ جب وحی آئی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ کہ او کمبل اوڑھنے والے، او کمبل در کمبل اوڑھنے والے، قم قم، دونوں میں ہے قم قم، اٹھیے اٹھیے، اب لوگوں میں جانے کا وقت ہے، خلوت ختم، جلوت کا دور شروع ہو گیا۔ تو اولیاء کرام اس منصب پر ہے جو وحی سے پہلے غار حرا میں تھا، اور علماء کرام اس منصب کے حامل ہیں جو وحی آنے کے بعد آپ نے مکے اور سارے جہان کو آگاہ کیا۔ اس لیے علماء احسن حالا من الاولیاء، علم کلام میں لکھا ہے علماء کرام اولیاء سے بڑھ کر مقام کے۔ اولیاء کرام تو علماء کے ارکان ہوتے ہیں، مقتدی ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے بھی ان العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا، کسی روایت میں اولیاء نہیں فرمایا، علماء ان کو منصب والے ہیں، وہ میرے جانشین ہیں اور تمام انبیاء کے جانشین۔ اللہ، تو پتہ یہ چلا کہ بزرگان دین کا خلوت نشین ہونا، بیابان اور دشت میں رہنا، یہ بھی باطل نہیں ہے، یہ وحی کا مبدأ ہے۔ اور علماء کرام کا شہروں میں، آبادیوں میں اور جھمگٹوں میں، پرہجوم احوال میں ہدایت اور ارشاد کا کام کرنا، یہ معاد ہے وحی کا، مقاصد میں سے ہے، یہ مقاصد پر قائم ہے، اس لیے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ علماء قتل ہو رہے ہیں کیونکہ یہ انبیاء کے جانشین اور ورثہ ہے۔ پیروں کو کون پوچھتا ہے؟ وہ تو خلوت کے کونے میں گھسے ہوئے ہیں، کام سارا ان کا ہے، کام سارا ان کا ہے، کام علماء کا ہے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ علماء منبر پر، محراب میں، ہر قافلے کے آگے، ہر باطل کے مقابلے کے لیے سینہ سپر رہے۔ علماء حقیقت میں کائنات کے اندر ہدایت کے نجوم ہے۔ علماء کا روئے زمین پر کوئی ثانی نہیں ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ان سے بزرگ اور مقتدر ہستیاں انبیاء کے بعد اللہ نے پیدا نہیں فرمائی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت و خضوع کے خزانے علماء میں جمع ہے۔ یعلمہ علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء کے لیے بھی فخر ہے، فرماتے وہ سب جانتے ہیں، ان کو سب معلوم ہے۔ اللہ، علم اللہ کی صفت ہے، وہ علیم کہلاتا ہے، وہ علام الغیوب کہلاتا ہے، اور یہ صفت علم اللہ نبیوں کو منصب نبوت کے طور پر عطا فرماتے ہیں۔
ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے معجزات ذکر کیے. جب اپنا نمبر آیا فرمایا وَأُوتِيتُ عِلْمًا، مجھے تو علم ہی علم دیا گیا ہے. وَأُوتِيتُ عِلْمًا، مجھے تو علم ہی علم عطا کیا گیا. مسجد تشریف لائیں، ایک طرف لوگ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، دوسری طرف لوگ بیٹھے مسائل بیان کر رہے ہیں. فرمایا کلاکم علی الخیر، دونوں اچھے ہو. ولیکنی بعثت معلما، مجھے بھی مسائل سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مولوی بنا کے بھیجا گیا. اور اس حلقے میں تشریف لے گئے جہاں علماء تشریف فرما. بخاری اور ابو داؤد میں ہے کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر بھی عالم بڑے تھے. اسی وجہ سے حضرت نے ان کا انتخاب کیا اپنی زندگی میں نمازوں کے لیے، اور اسی لیے صحابہ کرام مہاجرین و انصار نے متفق علیہ خلیفہ چنا. اور حضرت ابو بکر کی زندگی میں ایک مسئلے میں بھی اختلاف نہیں ہوا. جو ابو بکر نے کہا پوری امت نے سر اس کے آگے رکھا. کان ابو بکر اعلمنا. اللہ، آپ نے خواب دیکھا، آپ کو دودھ پلایا گیا اتنا کہ ناخنوں میں دکھائی دیا. جو بچ گیا فرمایا عمر کو پلایا. بخاری میں صحابہ نے پوچھا فما اولتہ، ہے کیا تعبیر ہے؟ فرمایا العلم، علم. اللہ اکبر، حضرت عمر کو علم عطا ہے. اور مناقب اصحاب میں حافظ نے بحوالہ مسند احمد نقل کیا ہے عمر کے مناقب میں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو حضرت عمر نبی بنتے، لیکن میرے بعد نئے نبی کی کوئی گنجائش نہیں قیامت تک. اللہ، صحابہ کرام سب سے پہلے صفت علم سے آراستہ ہے، اور اللہ نے ان کے شایع نشان اعمال ان کو نصیب فرمائے، مقامات اور مراتب اللہ نے نصیب فرمائے. مجتہدین علم سے آراستہ ہے، محدثین علم سے آراستہ ہے. علم روشنی ہے، روشنی آنے کے بعد اندھیرا چھٹ جاتا ہے. روشنی کی ضرورت دن میں بھی ہے اور رات میں بھی ہے، خوشی میں بھی ہے اور غمی میں بھی ہے، سفر میں بھی ہے اور حضر میں بھی ہے. ہر ایک بندے بشر روشنی کا محتاج ہے، اس لیے علم کی ضرورت ہے. لوگ علماء کی صحبت کو دولت بیضا سمجھتے ہیں، ان کے قرب کو اپنے لیے ذخیرہ سمجھتے ہیں، ان کے اقوال اور مواعظ کو نجات کا باعث سمجھتے ہیں. دنیا کے اندر جو روشنی ہے اور ہدایات کے چشمے پھوٹے ہیں، یہ سب علم اور علماء کے مرہون منت ہے. خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اس امت کو اللہ نے علم سے مالا مال فرمایا ہے. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے. مکہ مکرمہ کا متاثر ماحول، افسوسناک ماحول اسے چھوڑ کر، اور آپ خلوت کے اندر، انسان جب علیحدگی میں ہو تو وہ کچھ سوچتا ہے. قدیم زمانے میں دستور تھا کہ شادی سے پہلے لڑکی کو مایو بٹھاتے تھے. مایو پختوں کے ہوتا گٹ، وہی گٹ کے ویکینول. ایک طرف گھر کے کونے میں اس جیسی سہیلیاں جمع ہو کے اس کے ساتھ رہتی تھی 8-10 دن پہلے، کیونکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے اور ایک نئے گھر میں جانے والی ہے، تاکہ وہاں کے آداب طور طریقے سنجیدگی کے ساتھ سوچے جائے. ظاہر ہے دوسروں کے گھر آباد کرنا کوئی آسان کام نہیں. پختوں کے ہوئی دا پردی کو رونا دو زخونا او دا شہزادگئی بپکی عمر کی روینا. اللہ اکبر. ارمان دے پختنوں سا قلبن خلق کر شو ہے. کہتے ہیں دوسروں کے گھر جہنم اور ہماری شہزادی وہاں وقت گزارے گی. بڑی عورت ہے، اس کو پڑھ کے پھر روتی رہتی تھی آنسو سے اپنی بیٹیوں کے لیے. پردی کو رونا دو زخونا،
اور دا شہزادگی بپا کی عمر تیرہ بھی. تو قدیم دستور یہ رہا ہے کہ شادی سے پہلے شادی جس کی ہونے والی ہوتی ہے اس لڑکی کو اس جیسے سہیلیوں کے ساتھ گھر کے کونے میں بٹھاتے تھے. اس کو کہتے تھے مایو بٹھانا. اس کی اصلیت یہیں سے ہے، خلوت سے. اور اس میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے، آدمی جب لوگوں کے ساتھ میل جول کرتا ہے تو لوگوں کا اثر آتا ہے. جب آدمی علیحدگی میں رہے، لوگ کم ملاقات ہو تو وہ حسن بڑھتا ہے، چہرہ نکھرتا ہے. اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ تھوڑی گوری ہو جائے، رنگ صاف ہو جائے، تصویر بٹو کہہ دو کہ نہ کہہ دو کہ نولی بے ہو غریب. اس لیے پیرانے طریقت یہاں رومال ڈال لیتے ہیں، سب بہت کم ملاقات کرتے ہیں تاکہ وہ ذرا گورے گورے ہو جائے. لوگ کہے واہ کیا نور برس رہا ہے. جی ہاں، نور سارا وہیں برس رہا ہے. اور اگر کوئی گورے رنگ کا پیر ہو تو سبحان اللہ، اس کے تو دکان بہت آئی چلے گا. تور پھر سو سکے یا غریب کو حالا بجا پل مختور دے ہم تو بس یہ دے تو